اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج کی ویڈیو میں دو انتہائی اہم کویسچنز جو پچھلے کچھ دنوں میرے نالج میں آئے تو ان کے بارے میں بات ہوگی۔ وہ دو سوال کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کہ وراثتی پراپرٹی میں عورتوں کو کس کس جائیداد سے حصہ مل سکتا ہے؟ کس کس جائیداد سے مراد ہے کہ کیا ان کو صرف زمین سے حصہ ملے گا یا اگر کوئی کنسٹرکشن وغیرہ ہوئی ہے جیسے کوئی شاپس ہیں، کوئی پلازا ہے، کوئی مکان ہے تو اس میں بھی ان کو حصہ مل سکتا ہے کہ نہیں؟ اب نمبر 2 کہ عورتوں کا شیئر کس طرح نکلے گا، ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ وراثتی پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں اس سے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے لا بھی ڈسکس کیا، جس میں میں نے ججمنٹس بھی ڈسکس کی، لیکن اس کے باوجود جو مجھ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیوز بنائی جائیں۔ ابھی جو دو سوال میں نے پہلے ویڈیو کے شروع میں بتائے تو یہ وہ دو سوال ہیں جو پچھلے کچھ دنوں میں میرے سامنے آئے اور مجھ سے یہ پوچھے گئے۔ سوال پوچھنے والے نے یہ کہا کہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے جہاں پر ابھی کوئی کنسٹرکشن وغیرہ نہیں ہوئی، صرف کھیت ہیں، تو آپ کو ان کھیتوں میں سے حصہ مل سکتا ہے، لیکن جو پراپرٹی کنسٹرکٹڈ ہے جیسے کہ کوئی مکان ہے یا کوئی دکان ہے تو وہاں پر بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اپنے والد کی کنسٹرکٹڈ پراپرٹی میں سے اس کی بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی جب والد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے تو بھائی بہنوں کو مختلف طریقوں سے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حصے سے محروم کیا جائے۔ تو یہ ایک نیا سوال تھا جو اس سے پہلے کبھی میرے نالج میں نہیں آیا تھا یا کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا، لیکن جب یہ سوال پوچھا گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ کس طرح سادہ لوح خواتین کو ان کے حصوں سے، ان کے شیئر سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی تمام پراپرٹی چاہے موویبل ہے یا اموویبل ہے، وہ ساری پراپرٹی اس کے وارثان میں تقسیم ہوتی ہے۔ جس طرح ان کے شیئر مقرر کیے گئے ہیں اسی نسبت سے ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ اموویبل پراپرٹی کون سی ہوتی ہے کہ جو حرکت نہیں کر سکتی، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دکان ہے، مکان ہے، کوئی زمین ہے، پلاٹ ہے، یہ ساری جو پراپرٹیز ہیں یہ اموویبل ہیں، یہ حرکت نہیں کر سکتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے کے نہیں جایا جا سکتا۔ جبکہ موویبل وہ ہیں جیسے گاڑی ہو گئی، بائکس ہو گئے، پیسہ ہو گیا، تو یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ موویبل ہیں۔ تو چاہے موویبل ہو یا اموویبل ہو اس میں تمام وارثان کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو ان میں حصہ ہوتا ہے۔ اب حصہ کس، اس میں شیئر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ شیئر ہوتا ہے کہ جو بیوہ ہوتی ہے اس کا 1/8 حصہ ہوتا ہے، جو ٹوٹل پراپرٹی ہوتی ہے اس کے خاوند کی اس میں سے 8واں حصہ بیوہ کا نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیوہ کا حصہ نکالا جائے گا 8واں حصہ، وہ دینے کے بعد اس کے بعد جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں باقی پراپرٹی میں سے ان کا حصہ نکلتا ہے۔ بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ جو بیٹی ہوتی ہے اس کا بیٹے سے ½ حصہ ہوتا ہے۔ تو تمام پراپرٹی میں سے اگر بیٹے کو 2 حصے ملیں گے تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اور یہ جو شیئرز ہیں یہ تمام طرح کی پراپرٹیز کے لیے ہیں، چاہے وہ موویبل ہے یا اموویبل ہے، وہ کنسٹرکٹڈ ہے یا وہ کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے یا ویسے کوئی خالی زمین پڑی ہوئی ہے جیسے کوئی پلاٹ وغیرہ ہو گئے، تو تمام پراپرٹیز کی تقسیم اسی ریشو سے ہوگی، یہی شیئر نکلیں گے۔ اب جو سوال تھا کہ بھائی کہتے ہیں کہ اپنی بہنوں کو کہ آپ عدالت میں نہ جاؤ کیونکہ عدالت آپ کو جو مکان ہے اس میں سے حصہ نہیں دے گی، آپ نے صرف جو زرعی زمین ہے وہاں سے آپ کو عدالت نے حصہ دینا ہے، تو آپ عدالت میں جا کے اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرو گی، پیسے بھی ضائع کرو گی، تو اس سے بہتر ہے آپ یہاں پر ہی ہم سے بیٹھ کے تو اس کی تقسیم کر لیں۔
تو ان بہن نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا قانون یہی کہتا ہے کہ بہنوں کو کنسٹرکٹڈ جو پراپرٹی ہے، مکان دکان وغیرہ ہو گئے، ان میں سے حصہ نہیں ملتا؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہ مکان ہے، دکان ہے یا کوئی زرعی زمین ہے، سب میں بہنوں کا وہی حصہ ہوتا ہے جو بھائیوں کا، اگر 2 حصے ہیں تو بہنوں کا 1 حصہ ہے، تو سب میں ان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح کی آپ تقسیم کروانا چاہیں تو بہنوں کے لیے اسپیشلی بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے اس کی تقسیم کرنے کے بجائے کچہری میں آئیں، اپنے وکیل سے مشورہ کریں، ان کو ساری ڈیٹیل بتائیں، اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد پھر بہتر یہ ہے کہ سوٹ فار پارٹیشن فائل کریں۔ جب سوٹ فار پارٹیشن آپ فائل کریں گے تو اگر آپ بہن بھائیوں کا آپس میں کوئی راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ وہ راضی نامہ عدالت میں اس کو ریٹن فارم میں لکھ کے تو عدالت میں جمع کروا دیں اور عدالت سے اس کی ڈگری لے لیں۔ جب آپ عدالت میں جا کے کیس دائر کر کے وہاں سے اس کی ڈگری لیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے وکیل صاحب آپ کے ساتھ موجود ہوں گے تو وہ آپ کو ساری گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ کا اتنا شیئر بنتا ہے، تو کوئی بھی شخص آپ کو اس طرح جھوٹ بول کے تو بیوقوف نہیں بنا سکتا، آپ کے جو شیئرز ہیں اس کو غلط طریقے سے اپنے نام نہیں کروا سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر بہن بھائی آپس میں راضی ہیں، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو تھوڑا مل رہا ہے، تو وہ اگر اس پر راضی ہیں، راضی خوشی وہ ساری تقسیم کریں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کو چونکہ اس کا نالج نہیں ہے قانون کے بارے میں، تقسیم کے بارے میں کہ کیسے تقسیم ہوتی ہے پراپرٹی، تو اس کے اس لا علمی کا فائدہ اٹھا کے اگر کوئی شخص اس کی پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اگر وہ بروقت عدالت میں آ جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ عدالتوں کے اتنے زیادہ خرچے بھی نہیں ہوتے جتنا کہ ڈرایا جاتا ہے۔ جو لوگ کبھی عدالت نہیں آتے ان کو یہ بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ایک تو کیس بہت لینتھی ہو جاتے ہیں اور دوسرا خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوتی، اتنے زیادہ نہ تو خرچے ہوتے ہیں اور نہ ہی اتنے یہ لمبے چوڑے کیسز اب چلتے ہیں، ان کے فیصلے بھی اب کافی ٹائملی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے حصے سے محروم نہ کیا جائے تو بے شک آپ کہیں بھائیوں کو کہ ٹھیک ہے میرا جتنا حصہ بنتا ہے میں اتنا ہی لوں گی، لیکن میں عدالت کے تھرو لوں گی۔ آپ نے جو بھی دینا ہے مجھے عدالت میں جا کے وہاں پر بیان دے دینا کہ اس کا جو حصہ ہے اس کو دے دیا جائے، تو عدالت فوراً وہاں فیصلہ بھی کر دیتی ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ کی اپنی فیملی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو ایک بہن دعویٰ دائر کر دے اور باقی جا کے وہاں پر بیان دے دیں کہ جس کا جتنا حصہ ہے ہمیں دینے پر اعتراض نہیں ہے، تو وہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ عدالت اس میں سے جس شخص کا جتنا حصہ بنے گا اس کے حوالے کر دے گی، اس کے نام ٹرانسفر بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بھی بہنیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کا حصہ یہاں اس پراپرٹی میں ہے، والد صاحب کی یا والدہ کی پراپرٹی تھی لیکن ان کو نہیں دیا جا رہا، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور وہاں جا کے کیس کر کے اپنا حصہ لیں۔ کیونکہ عورتوں کا میں پھر بتاتا چلوں کہ ہر طرح کی جو ان کے والد یا والدہ کی پراپرٹی تھی، جس کی شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کے نام پراپرٹی تھی، تو وہ اس کی وارث ہیں۔ تو بھائیوں کا جہاں پر حصہ ہوتا ہے، جس پراپرٹی میں بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے اس میں بہنوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایسی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ جہاں پر صرف بھائیوں کا حصہ ہو اور بہنوں کا نہ ہو۔ ہر پراپرٹی میں بھائی کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ہر پراپرٹی میں بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جو شیئر کی بات ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ بھائی کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بہن کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ اس کی حد تک ہے ڈیفرنس کہ بھائی کو بہن سے ڈبل مل جاتا ہے، لیکن شیئر ضرور ملتا ہے، چاہے وہ ریزیڈینشل پراپرٹی ہے، چاہے وہ کمرشل پراپرٹی ہے یا وہ ایگریکلچر ہے۔ جس بھی نیچر کی لینڈ ہے، ہر طرح کی پراپرٹی میں سے بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا، بہنوں کا بھی ہوگا، اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کا بھی حصہ ہوگا۔ ایسا کسی پراپرٹی میں نہیں ہوتا، یا ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جہاں پر صرف بھائیوں کو حصہ ملے اور بہنوں کو نہ ملے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔